أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة من نصف شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، مہمانان اعزام، آئے ہوئے تمام حاضرین مجلس، آپ حضرات سے شروع ہی میں ایک التجا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ایک سال بھر کی بعد تقریباً ایسی مجلسیں عنایت ہوتی ہیں اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے. بھرپور اس بات کی کوشش کریں کہ جب ہم مسجد میں آئے ہیں تو بغیر کچھ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آتے تو بڑے ذوق اور شوق سے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو فوراً نکلنے کی فضا شروع ہو جاتی ہے. آئے تھے سارا مقصد لے کر، لیکن آدھے مقصد ہی میں ہم ناکام رہ گئے. تو میں بڑے ادب کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش اور درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بات کی کوشش ضرور ہوگی کہ بیان بالکل مختصر ہوگا، کیونکہ ایسی راتیں جب بھی آتی ہیں تو شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایسی راتوں میں اپنے اوقات کو ضائع کیے بغیر انفرادی اعمال میں ہم لگیں. یہ جو اجتماعی اعمال ہے دراصل اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جب بھی اجتماعی مجلسیں ہوتی ہیں شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مجلسیں اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ انفرادی عمل کیا کرنا ہے اس سلسلے میں کچھ بتا دیں. لہٰذا آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ جب تک بات مکمل نہ ہو، ویسے بھی بہت مختصر ہوگی، تب تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں. اللہ رب ذوالجلال کہنے والے کو اور سننے والے کو باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے والے کے منہ سے قرآن و حدیث کے مطابق الفاظ اس کی باتیں نکلوانے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، جس رات میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں ایک بڑی عظیم رات ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شروع ہی میں سنا دیا تھا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی جب رات آتی ہے یعنی 15ویں تاریخ، تو اس کے اندر دو کام کرنے ہیں. ایک رات میں قیام یعنی عبادت کرنا ہے، اور دن میں روزہ رکھنا ہے. بہت سارے لوگ ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات عید کی رات ہے. یہ بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے. دیکھیں، ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے دنیا والے لاکھ کہیں، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے. جب ہمیں ایک مرتبہ بات معلوم ہو گئی تو مرتے دم تک اس پر جمے رہنا ہے. تو میں بتا رہا تھا ہم اسے عید کی رات مانتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ شریعت نے دو ہی عیدیں رکھی ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، عید الاضحیٰ و عید الفطر. ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، اور ہماری عید عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے، دو ہی عیدیں ہیں. اور دیکھیں اللہ رب ذوالجلال نے جو ہماری عیدیں بیان فرمائی ہیں، بتائی ہیں، یہ صبح میں رکھی ہیں. دو ہی عیدیں ہماری ہیں شریعت میں مسلمانوں کی، اور ان دو عیدوں کو رکھا ہے دن کے اندر. رات میں عید نہیں. اگر عید ہوتی تو عید الفطر میں بھی رات ہوتی، اور عید الاضحیٰ رات کے وقت گزاری جاتی. تو یہ اس کی فضیلت تو ضرور ہے، لیکن یہ عید نہیں ہے. جب عید نہیں تو نئے کپڑے پہننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پانی نہانا، غسل کرنا، اس کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، یعنی خصوصاً آج کی رات کے لیے. ویسے تو اسلام پاک ہے، پاکی کا درس دیتا ہے، ہر وقت نہانا ہے، لیکن اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ
اگر پیسے نہ ہوں قرضہ لے کر کے کسی سے اپنے لیے کپڑے خرید کر کے پہن کر آئیں، یہ تو بہت غلط بات ہے، کیونکہ ہماری شریعت کہتی ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو اپنے موٹے الفاظ میں بتا رہا ہوں جو ہم بھی اپنے منہ سے نکالتے ہیں، پیر اتنے ہی لمبے کرنے چاہیے جتنی چادر ہوتی ہے۔ یعنی قرض کی کیا ضرورت ہے جب ہماری شریعت ہی اجازت نہیں دیتی، قرض کس بات کے لیے؟ تو سب سے پہلی بات، اس رات کو ہم لوگ عید مناتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ اس رات کے اندر بے شمار فضیلتیں ہیں، اور جو میں نے ابھی پڑھ کر آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث سنائی ہے، وہ انتہائی ضعیف حدیث ہے، بالکل ضعیف۔ اس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات میں عبادت کرو، اگلے دن کا روزہ رکھو۔ یہ بالکل ضعیف روایت ہے، لیکن ہم اگر عمل بھی کر لیں تو ثواب سے تو خالی نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ درجہ اس کا نہیں ہے۔ ہاں، عبادتیں تو کر سکتے ہیں۔ دوسرے دن کل کا جو آنے والا روزہ ہے، لوگ اس کو فرض سمجھ کر کے رکھتے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جس طرح اور شعبان کے روزے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزے زیادہ تر رکھے ہیں تو شعبان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد کسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی کثرت کی ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو بس اسی بات سے شعبان کو فضیلت ہے، ورنہ تو اس کے علاوہ کوئی دوسری فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، کل کے دن ایک روزہ رکھنا پڑے گا، وہ زیادہ سے زیادہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ محدثین اور فقہاء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ رکھ لیں گے تو بھی ٹھیک، نہیں رکھیں گے تو بھی ٹھیک، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ورنہ ہمارے دماغوں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ آج کی رات میں عید منایا جائے گا، ساری رات جاگیں گے، صبح میں بستر بچھانا ڈال کر کے نماز سے پہلے سو جائیں گے، یہ ہمارے دماغوں میں ہوتا ہے۔ تو نہ آج کی رات عید ہے، بہرحال آج کی فضیلت ہے۔ تو میں اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر بڑا کرم ہوا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس مجلس میں اکٹھا فرمایا۔ کتنے ساتھی ایسے تھے ہمارے رشتہ داروں میں سے کہ یہ دن آنے سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پاس انہیں بلا لیا ہے۔ یہ ہمارے لیے کھلا ہوا ایک موقع ہے کہ میرا گنہگار بندہ اپنے جو اس کے ٹوٹے ہوئے تار ہیں وہ مجھ سے جوڑ لے۔ اللہ رب ذوالجلال کی پکار ہے۔ تو یہ بے شمار فضیلتوں اور رحمتوں والی بھی رات ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اس میں اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر فارزقہ، حل من مستغفر فاغفر لہ، وحل من رزق فارزقہ، کہ ہے کوئی آج کی رات میں میرا مارا در کا بندہ اگر میرے دربار میں آ جائے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ہے کوئی پریشان حال، روزی کا مارا، در کا ٹھوکر کھانے والا، اگر آج کی میری اس رات میں آ کر کے مجھ سے اپنے رزق کے دروازے کے لیے تالا کھلوا دے تو میں اسے کھولنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک بہت بڑی فضیلت والی رات ہے، اور احادیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات اتنی بابرکت ہے، قبیلہ بنو کلب، یہ عرب میں ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ قبیلے کی خاصیت یہ ہے کہ اس قبیلے کے اندر بہت زیادہ بکریاں پالی جاتی تھیں، بہت زیادہ۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا، آج کی رات میں اللہ رب ذوالجلال قبیلہ بنو کلب، اس کے اندر جتنی بکریاں ہیں، ہر بکری کے جتنے بال ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ رب ذوالجلال دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ بہت زیادہ بکرے پالنے والا قبیلہ تھا، تو سوچیں کس قدر بکریاں ہوں گی، ایک ایک بکری کے سر پر کتنے بال ہوں گے ساری بکریوں کے اندر۔ اس سے زیادہ اللہ رب ذوالجلال اس رات میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، یعنی ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ میں بالکل بات کو مختصر کرتے لے جا رہا ہوں، نہ لمبا چوڑا بیان کرنا ہے، صرف بتانا یہ ہے کہ اس رات کے اندر کرنا کیا ہے، کرنا کیا نہیں ہے۔ تو اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن 6 بدبخت ایسے ہیں جن کی مغفرت آج کی رات میں بھی نہیں ہوتی، اور نہ شب قدر کی رات میں بھی مغفرت ہوتی ہے۔ دنیا کے بالکل بدترین بدقسمت لوگ سمجھیں۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرک کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ جب اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اس کی مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ مشرک کافر ہی کو کہتے ہیں۔ ہمارے بعض کرتوت، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو قطعاً اللہ رب ذوالجلال اس کی طرف پرواہ بھی نہیں کرتے، اس اللہ کو کوئی ضرورت بھی نہیں، پسند بھی نہیں۔ ایسے شرکی اعمال ہماری زندگیوں میں موجود ہوتے ہیں۔
نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ خلاصہ ایک بات میں یہ بتا دوں، جو چیز ہم اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، اگر میں غیر اللہ کے علاوہ سے مانگ لوں تو میں مشرک ہوں۔ میں روزی اللہ سے مانگوں گا، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگوں گا، اپنی حاجتیں مشکل دور کرواؤں گا اللہ سے۔ اگر میں ان چیزوں کا سوال کسی دوسرے سے کر لوں تو اللہ رب ذوالجلال اس بات کو پسند ہی نہیں فرماتے۔ اللہ رب ذوالجلال جلال میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ یہ ہے، میں نے اس کو پیدا کیا، میں اس کا حاجت روا، میں اس کا مشکل کشا، یہ میرے غیر سے مانگ رہا ہے۔ اگر خدا کی قسم ہم لوگ جا کر کے مدینہ منورہ میں، جہاں پر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر موجود ہے، اگر جا کر کے ہم اللہ کے نبی کے پاس دعا مانگے، اے نبی ہماری مرادیں پوری کر دیں، قسم خدا کی اللہ کی پھٹکار ہم پر ہو۔ اللہ کو یہ بات بھی برداشت نہیں ہے کہ مجھ سے مانگنے کی بجائے یہ میرے نبی سے مانگ رہا ہے۔ نبی ہمارا خدا نہیں ہے، نبی حاجت روا نہیں ہے، نبی مشکل کشا نہیں ہے، تو ہم نبی کے پاس مانگنے کے لیے کیوں جائیں؟ ذرا اندازہ لگائیں، نبی سے مانگنا مرادیں، نبی سے کوئی سوال مانگنا جو اللہ کا سوال کرنے کا تھا وہی ناپسند ہے، تو ہم دوسری جگہ اولیاء کے مزارات وغیرہ پر جا کر کہاں سے مانگ سکتے ہیں؟ ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہمارے کان کے اندر اذان کے کلمات سکھائے جاتے ہیں، اقامت کے کلمات سکھائے جاتے ہیں۔ جب بچہ بولنا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے منہ کے اندر یہ جملہ سکھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ہمارا معبود اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ نبی بھی ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کی شان ہے، اللہ وراء الورا ہے، اللہ کی ذات علیحدہ ہے۔ ہاں نبی کا جو مقام ہے وہ مقام ہے ساری دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو مرتبے میں میرے اور آپ کے آقا اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا۔ اللہ میرے حبیب کو پیدا کرنا چاہا تبھی تو آدم پیدا ہوئے۔ اگر میرے نبی نہ ہوتے تو نہ آدم پیدا ہوتے، نہ نوح کے پیدا ہونے کا سوال ہوتا، نہ ابراہیم پیدا ہوتے، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ شیس، نہ یوسف، نہ صدیق، کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا مقام میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ہم اس مقام سے زیادہ اللہ کی چیزیں ہمارے نبی پر ہم فٹ نہیں کر سکتے۔ تو میں بتا رہا تھا سب سے پہلی چیز، وہ بدبخت جو آج کی رات میں بھی اللہ رب ذوالجلال اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ مشرک ہے، چاہے اسلام سے دور ہو یا مسلمان ہو کر اللہ سے مانگنے کے بجائے غیروں سے مانگ رہا ہے۔ جب نبی کا سوال ہی نہیں تو صحابہ کا بھی سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں رٹے رٹائے جملے استعمال کر لیتے ہیں، علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، یہ جملہ مشرکانہ ہے، یاد رکھیں اس کو۔ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو اس کو اپنے دل پر نوٹ کرے۔ ہم کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی خدا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو جملہ ہے یہ شیعوں کا جملہ ہے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ بعضے اچھے بھی ہوتے ہیں، بعضے بالکل غلو کے اندر ہوتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ حضرت علی، وہ کہتے ہیں یہ صحابی انبیاء سے بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ۔ پھر بعض شیعہ تو ایسے ہیں حضرت علی کو خدا کا ساتھی مانتے ہیں، جس طرح خدا کرتا ہے وہ علی کلتا ہے، یہ ان کا جملہ ہے۔ علی مشکل کشا ان کا جملہ ہے، یہ ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے زیب نہیں دیتا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز جسے اللہ آج کی رات میں معاف نہیں کرتا، یہ سب سے پہلا مشرک ہے۔ پھر نمبر 2 پہ آئیں، کینہ پرور، جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہو، حسد ہو، جلن ہو، اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے درد اس کے دل میں ہو رہا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کو بھی معاف نہیں فرماتے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو جو بندہ بھی اللہ کے نبی کا امتی نیک اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے، اس کا کسی چیز کے اندر بند کر کے اللہ کے حضور کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔
وہ بندہ جس کے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی نہ ہو تو اس کا جو نامہ اعمال اللہ کے نبی تک جاتا تھا اس کو روک دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جب تک ان کا صلح نامہ آپس میں نہ ہو جائے، آپس کے اندر بھائی چارگی نہ ہو جائے، صلح نہ ہو جائے، تب تک اس کے اچھے اعمال کو بھی بریک لگا دو، مقبول نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تبھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی مبارک رات آنے سے پہلے پہلے معافی تلافی کرا لیں۔ اب نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، اگر کسی سے بات چیت چھوٹ گئی ہو تو حضرت واٹس ایپ کو اٹھاتے ہیں، ایک میسج لکھ دیا، ہم نے آپ سے جو بھی ہو آپ معاف فرما دیں۔ یہ معافی مانگنے کا بالکل طریقہ ہی نہیں ہے۔ معافی مانگنا ہے سامنے جا کر کے، کم از کم بات چیت کے ذریعے سے معافی مانگنا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے واٹس ایپ میں چیٹنگ کا طریقہ، یہ معافی نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہ سامنے والا مجھے معاف کیا بھی یا نہیں۔ اگر میں سامنے جاؤں اسے مناؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے، اگر ایک میسج سے معاف کر دے کیا پتہ وہ معاف نہ کرے۔ تو یہ بالکل اس کا طریقہ نہیں ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ آنے والا کینہ جس کے دل کے اندر ہو، اللہ رب ذوالجلال اس رات کو اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ تیسری چیز قاطع الطریق، ڈاکو، جو آدمی راستے چلتے لوگوں کو اپنی طاقت کے زور پر چیزوں کو ہڑپتا ہے، اسے قاطع الطریق کہتے ہیں۔ ایک ہے چور، جب رات کو کوئی بندہ سو جاتا ہے تو پیکٹ اٹھا لیتا ہے، اسے چور کہتے ہیں، چھپے چھپائے چوری کرتا ہے۔ لیکن قاطع الطریق کہتے ہیں دن دھاڑے مار پیٹ کے ذریعے اپنی طاقت کے بل بوتے پر ڈرا دھمکا کر چیزوں کو لینا، اسے قاطع الطریق کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ پھر چوتھی چیز، جو آدمی شراب کا عادی ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں، لیکن دو خطرناک گناہ ایسے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سر پر سائے بان یعنی سائے کی طرح منڈلا رہا ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، ایمان سینے سے چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے نور ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کے دل سے نور ایمان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شراب کا ایک بوند بھی آدمی پی لے تو اللہ رب ذوالجلال 40 دن کی عبادت اس کے سر سے اوپر نہیں چڑھاتے۔ یہ تو دنیا کا ماحول ہے، دنیا کے اندر گرفت ہے، لیکن آخرت میں دیکھیں، آخرت میں اسے بھیانک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جب جہنمیوں کو آگ میں ڈالا جائے گا، پھر ان کے جسموں کو آگ کی تپش میں جو پکایا جائے گا، ان کے جسم کے اندر سے جو خون اور پیپ نکلے گا، اس پیپ کو پکڑ کر کے شرابی کے منہ کے اندر ڈالا جائے گا۔ کتنی غلیظ ترین چیز ہے۔ اگر یہ سنتے ہیں تو اگر دل کو بھی اگر صورت ہوتی، اس کے بھی آنسو ہوتے تو ہمارا دل قسم خدا کی خون کے آنسو بہاتا۔ کتنے مسلمان معاشرے کے اندر، کتنے نوجوان ایسے ہیں، ہمیں سے رشتہ دار، ہمارے باپ دادا ایسے ہیں جو صبح میں اٹھتے ہیں تو شراب کی بوتل ہاتھ میں تھام دیتے ہیں، پھر جب شام میں لیٹنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاس بوتلیں ہوتی ہیں، بیٹا منہ کے سامنے دیکھ رہا ہے پر ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے باپ کے منہ سے اس بوتل کو ہٹائے۔ آج یہ دن دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن جہنمیوں کا پیپ اس کے باپ کو پلایا جائے گا تو کیا آنکھوں سے دیکھتا رہے گا؟ شریعت کی چیز باپ ناراض ہو جائے ہونے دے، ماں ناراض ہو رہی ہے، ماں کی بات شریعت کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو ہماری ماں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمیں منظور وہ ہے جو خدا کا کلام کہتا ہے، منظور وہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ماں باپ کی بات کوئی حیثیت نہیں جبکہ شریعت سے ان کی باتیں ٹکراتی ہیں۔ کوئی بھی ہو شریعت کے خلاف کر رہا ہے تو اسے ٹوکنے دو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کے اندر بولنے کی طاقت ہے، پٹائی کرنے کی طاقت ہے، پھر بھی اپنی زبان کو روکے رکھا ہے، اس کا گناہ غلط کرنے کا وبال اس پر ہوگا، لیکن نہیں روکا، اس کی بنا پر اسے بھی اللہ رب ذوالجلال جہنم کے اندر ڈالے گا۔ تو نمبر 4 پر شرابی آتا ہے، پھر نمبر 5 پر رشتوں کو توڑنے والا آتا ہے۔ رشتوں کو توڑنے والا یعنی کاٹ لینے والا۔
میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، میرا حال میں خود جانتا ہوں اس مجلس کے اندر۔ میری امید ہے کہ ہم تمام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ ہوں گے، لیکن خود اپنے دل کا حال تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں، کتنے بھائی بہن ایسے ہیں جن کی سالوں سالوں سے بند پڑی ہوئی ہے۔ تصور تو کریں ذرا، ہمارا حال خود ہم جانتے ہیں۔ میرے بھائی سے میرا رشتہ کٹ ہو گیا، بات میں ہم نے رشتے کو توڑ لیا، آج تک اتنا عرصہ گزر گیا، آج تک میری اس کی جو بالکل زبان ہے بند ہو چکی ہے، تو اتنے سال تک کتنے شب برات آئے، کتنے شب قدر آئے، تو اللہ کی فہرست میں مغفرت کرنے والوں میں، مغفرت ہونے والوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر کسی سے نا اتفاقی ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، زندگی بھر کے قصے ہوتے ہیں، ہماری زندگی کی مثال ایک موٹی کتاب کی طرح ہے۔ عقل مند آدمی کے لیے اشارہ بھی کافی ہے۔ ہماری زندگی کی مثال ایک موٹی کتاب کے مانند ہے۔ اگر میں کتاب کھولوں، سیاہی کہیں سے ٹپک جائے، پڑ جائے، تو میں کتاب کو اٹھا کر کو نہیں پھینکتا۔ اگر کتاب کے اندر انک لگ جائے، انک کے 4 قطرے لگ جائے، تو میں پوری کتاب کو تو نہیں پھینکتا، میں اس کو کاٹ کر کے جتنا حصہ انک لگا ہے اس کو اٹھا کر کے پھینکتا ہوں، باقی کتاب میری بعینی وہی صحیح سالم موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگیاں ہیں، ہماری زندگی ایک کتاب کے مانند ہے، اس کے اندر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، یہ انک کے مانند ہے، اس کو اکھاڑ کر کے پھینک دینا چاہیے۔ اپنی دوستیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی برادری کو باقی برقرار رکھنا چاہیے۔ خون کا سگا بھائی سالوں سال بیت جاتے ہیں، بولتی بند ہو جاتی ہے، زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟ تو یہ 5واں آدمی ہے جس کی اللہ رب ذوالجلال مغفرت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر 6واں آدمی، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عق الوالدین، جو والدین کا نافرمان ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتی، اس پاک و پوتر رات کے اندر بھی۔ سب سے بڑا مقام اللہ رب ذوالجلال نے ماں باپ کو عطا فرمایا۔ ہماری کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر کسی کا شیخ کامل بھی ہو، شیخ کامل یعنی جن سے ہم اصلاح کراتے ہیں، بڑے مولانا، بڑے علامہ، جن کے سر پر پگڑی ہو، اوپر سے لے کر نیچے تک سارا کا سارا لباس ان کا سنتی ہو، اتنے بڑے جن کے ایک اشارے پر گردنیں لوگ کاٹنے کے لیے تیار، ایسا بندہ بھی ہو جائے تو ہماری شریعت کہتی ہے اس ولی کی بات نمبر 2 پہ پہلی بات تجھے ماننی پڑے گی تیرے والدین۔ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ مقام کسی انسان کو اللہ رب ذوالجلال نے انسانی شکل میں لا کر کے کھڑا کیا ہے تو اس کے والدین ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے پیروں قدموں کے نیچے، اس کے پیروں تلے جنت ہے، اگر ماں کو ٹھکرائے گا تو جنت نصیب نہیں ہوگی، اگر باپ سے الجھن پیدا کر لے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہاں، بگڑی ہوئی اولادیں، کمبخت ایسے بھی ہیں جو ماں باپ سے بھی دور، والدین سے دور، رشتہ داروں سے بھی دور، دنیا کمانے میں مصروف۔ بتائیں دنیا تو کما لیا لیکن جنت کے اندر داخل کیسے ہوں گے؟ یہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور لگا کر کے امت کو کہا ہے، کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی کیا کہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أُفِّلْ لَكُمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اف۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں اگر باپ بڑھاپے کی انتہا پر پہنچ جائے، باپ بڑھاپے کی انتہا پر پہنچ جائے، اتنا ضعیف اس سے خود اٹھا بھی نہیں جا سکتا، بیٹھا بھی نہیں جا سکتا، یا ماں ایسی حالت ہو گئی ماں کی، ماں خود نہیں اٹھ سکتی، پھر خود بیٹھ نہیں سکتی، استنجا صرف بستر پر ہو رہا ہے، پیشاب پاخانہ باپ کا بستر پر ہو رہا ہے، تو اب حکم شریعت کہتی ہے کہ اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری اولاد کی ہے، بیٹوں کی ہے۔ بیٹا آئے گا،
باپ کے پیشاب پاخانے کو اٹھا کر کے صاف کرے گا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت بھی اسے اف کرنے کی اجازت ہماری شریعت نہیں دیتی۔ ذرا تصور کریں، باپ انتہائی ضعیف العمر کے اندر پہنچ چکا ہے، پیشاب پاخانہ اس کا بستر پر ہو رہا ہے، بچہ اس کو اٹھا رہا ہے، تب بھی اسے ناک اور بھوں چڑھانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اگر ماں باپ اچھے ہوں تو یہ سوال تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ کو اگر ایک نظر اللہ کی رضا کے لیے بندہ دیکھ لیتا ہے تو مقبول حج اور عمرے کا ثواب اللہ رب ذوالجلال دیتا ہے۔ یہ ہم جیسے غریبوں کا حج ہے، وہاں تو جانے کی سکت نہیں، طاقت نہیں، اسباب فراہم نہیں، کم از کم ماں باپ کو ایک نظر سے، محبت بھری نظر سے بندہ دیکھ لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مقبول حج اور عمرہ جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ایسے حج کو مقبول کہتے ہیں، ورنہ تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے حاجی، بہت سارے معتمر، حج کو جانے والے، عمرہ کرنے والے بڑے شوق سے روپے پیسے خرچ کرتے ہیں، وہاں جا کر کے طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، لیکن اوپر سے جواب ملتا ہے لا لبیک، تیرا پیسوں کو خرچ کر کے آنا اس تیرے عمل کو منہ پر مار دیا جائے گا، مقبول نہیں، تیرا یہ عمل مردود ہے، تو نے لاکھوں روپے خرچ کر کے تو میرے دربار پہ آیا لیکن میری یہاں کوئی مقبولیت نہیں۔ ہمیں پتا ہے کن کن لوگوں نے حج کیے ہیں اور ہمارے حج کا حال کیا ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کی بات ہے، والدین پر محبت بھری نظر مقبول حج اور عمرے کا ثواب رکھتی ہے۔ کتنا بڑا مقام اللہ رب ذوالجلال نے دیا، اگر ایسے میں والدین سے دوری اختیار کر لے، ناراضگی مول لے، قسم خدا کی آج کی رات میں مغفرت اللہ رب ذوالجلال کے یہاں سے نہیں ملے گی۔ نمبر 2 پہ آئے، ماں کتنے بوجھ اٹھاتی ہے؟ 5 kg کا پتھر، ہم تو مرد ہیں، مرد اس لیے کہتے ہیں اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، جرت ہوتی ہے، بہادر ہوتی ہے، کوئی مرد ایسا بھی پیش کر دیں 5 کلو کا پتھر اپنے پیٹ پر باندھ کر کے دن بھر گھوم کر کے آئے، صرف 5 کلو کا، تب مانیں گے یہ حقیقت میں مرد ہے۔ صرف 5 کلو کا دن بھر کے اندر، دیکھ لیں اس کے اندر مردانگی کتنی ہے۔ ذرا تصور کریں، وہ ماں جس نے ہم نے جنم دیا ہے، اٹھتی ہے تب بھی تکلیف محسوس کرتی، لیٹنے کے لیے جاتی ہے تب بھی تکلیف محسوس کرتی ہے، 9 مہینے تک بچے کے بوجھ کو لے کر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، بظاہر آنکھیں تو نہیں روتی، اس کا دل رو رہا ہوتا ہے تکلیف کی وجہ سے، لیکن اس تکلیف کو خوشی سے سنبھالنے لگتی ہے۔ یہ نوجوانوں کو جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ان کو احساس نہیں، جب باپ بنے گا نوجوان تب بیوی کو دیکھ کر یہ تڑپے گا، اس بیوی تڑپتی ہے، دل اس کا دکھتا ہے، اس وقت یاد آئے گی ہمارے والدین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، میری ماں نے بھی مجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر رکھ کر میرے بوجھ کو برداشت کیا تھا۔ صلہ کیا دیتا ہے بڑا ہونے کے بعد؟ سب سے پہلے جب گھر میں شادی بیاہ ہو کر کے آتا ہے، جس چیز کو سب سے پہلے نکالتا ہے وہ بوڑھے والدین ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا دنیا سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے پہلے چلا جاتا ہے، اب ماں باقی رہتی ہے۔ ماں سوچتی ہے کہ میں اگر نئی بیاہ کر لوں، نئی شادی کر لوں تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو ماں اپنی شادی کی قربان کر دیتی ہے، اپنی قربانی کے ساتھ بچوں کو پروان چڑھاتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کے اندر کمی نہ آئے اس لیے دوسرا نکاح نہیں کرتی، لیکن یہی بچہ ایک وقت بچہ تھا، جب جوان ہوتا ہے تو پہلا اسٹیپ شروع کرتا ہے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر ڈھکیلنے کے ساتھ۔ ہر موڑ پر ہمیں ماں یاد آتی رہتی ہے۔ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ہر وہ چیز جو ماں کو پسند ہوتی ہے ہمیں بھی پسند ہوتی ہے، تو ماں قربانی دے کر ہمارے سامنے وہ پیش کر دیتی ہے۔
کبھی ایسا ہوتا ہے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، ایک چیز وہاں پر ایسی ہوتی ہے جو ماں کو بھی پسند، ہمیں بھی پسند، ماں ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دیتی ہے، یہ چیز تم کھا لو، ہم کہیں امی جان یہ تم کھا لو، تو ماں کہتی ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں، پسند تو اس کو بھی ہوتی ہے، لیکن اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے اس ٹکڑے کی قربانی دی ہے۔ ہاں بچہ جب ایگزام دینے کے لیے جائے، دھوپ میں پکڑ کر ماں ہاتھ میں اسے لے کر چلتی ہے، بچے کا ایگزام وہاں چل رہا ہوتا ہے، قلم وہاں پر بچے کا چل رہا ہوتا ہے، باہر دھوپ میں ماں انتظار کرتی ہے، بچے کا قلم وہاں پر چلتا ہے، باہر کے حصے میں ماں کی زبان چلتی رہتی ہے کہ یا اللہ میرا بچہ آج امتحان کے لیے گیا ہے تو اسے ناکام واپس نہیں لوٹا۔ جب بچہ ایگزام سے واپس آتا، ماں پسینے میں چور دھوپ میں کھڑی کھڑی بچے کو امتحان دے کر کے آیا اسے ٹھنڈا جوس پلاتی۔ میرے بھائیوں میں کہہ نہیں سکتا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزیں ماں باپ کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، جو ان دونوں کو چھوڑ دے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہاں یہ قدر اب نہیں ہوتی قسم خدا کی، جن کے ماں باپ ان کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ چکا ہے، اب ذرا وہ خون کے آنسو روئیں گے، کاش کہ میں اپنے ماں باپ کی زندگی میں قدر کر لیتا، کاش کہ میری ماں مجھے ہر موڑ پر ہاتھ اٹھا کر کے دعانے کے لیے تھی، اب بھی اس کے زندگی باقی رہتی۔ تمنائیں کرتے ہیں پر ہماری تمنائیں کوئی کام نہیں دیتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے اس وقت ان کی قدر کر لیں، کیونکہ یہ انمول موتی ہے، بازاروں کے اندر نہیں بکی سکتی۔ ہے کوئی آج تک ماں باپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بازار میں گیا ہو کہ میری ماں مل جائے گی، میرے باپ ڈیتھ ہو گئی تھی 4 سال پہلے، آج بازار میں مل جائے گا؟ تو اتنی بڑی ماں باپ کی اللہ رب ذوالجلال نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر بتلائی ہے، تو ایسے والدین کا نافرمان آج کی رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دنیا میں 2 چیزیں، گناہ تو بہت سارے ہیں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ رب ذوالجلال قیامت میں قبر سے سلسلہ شروع کرے گا عذاب کا۔ قرآن نہیں پڑھ رہا، اس کا سلسلہ قبر سے شروع ہوگا۔ زکوٰۃ نہیں دے رہا، مالدار ہوں، اس کا سلسلہ قبر سے شروع ہوگا۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں، ساری چیزوں کا سلسلہ قیامت کے دن شروع ہوگا، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کا اللہ رب ذوالجلال دنیا میں بدلہ ضرور دے کر رہے گا۔ ایک ہے ظلم، ایک ہے والدین کی نافرمانی اور انہیں تکلیف پہنچانا۔ اس کو نوٹ کر لیں، 2 گناہ ایسے ہیں اللہ رب ذوالجلال زندگی میں ہم جب تک ہماری آنکھ بند نہیں ہوگی، قسم خدا کی ہم دیکھ لیں گے کہ ہم جیتے جیتے ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا۔ آج بچہ ہم ہی ڈانٹ رہا ہے، باپ کو ڈانٹ رہا ہے، باپ کو جواب دے رہا ہے، باپ کو گالیاں بک رہا ہے، تو اس وقت 2 منٹ بچے کو نہ ڈانٹے، اپنی نظروں کو نیچے کریں، گردن کو جھکا کر کے اپنی پچھلی زندگی میں جائیں، یہ سوچیں کہیں کوئی وقت ایسا بھی گزرا ہوگا، یہ وقت میرے اوپر بھی گزرا تھا، میں نے بھی اسی طرح اپنے ماں باپ کو ڈانٹا تھا۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اس کو بتا کر کے آگے چلوں۔ ایک بیٹا تھا، باپ جس کا بہت بوڑھا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹا بہت غصے میں آیا، کہا کہ میرے گھر میں اے بوڑھے تجھے رہنے کا کوئی حق نہیں، تو یہاں سے نکل جا۔ باپ بیٹے سے منت سماجت کرتا رہا، لیکن بیٹا سننے کے لیے تیار نہیں۔ باپ آیا، گھر کے اندر داخل ہوا، اس کا کالر اور گریبان پکڑا، کھینچتا ہوا ایک راستے تک لے گیا۔ ایسا سمجھے یہاں مسجد سے کھینچ رہا ہے، ہماری جو یہ پہلی گلی ہے اس کے اینڈ تک لے جا رہا ہے، باپ بالکل خاموش، ایک لفظ باپ کے منہ سے نہیں نکل رہا۔ اب ہم نیچے ٹرن ہوتے ہیں، اب بیٹا کھینچتے کھینچتے ایک راستے میں لے گیا، اب ٹرن ہونے جا رہا ہے، تو باپ نے کہا بیٹا بس کر، رک دے۔ بیٹے کو تعجب ہوا، بیٹے نے پوچھا اے بوڑھے، جب تک میں تجھے یہاں سے لے کر کے یہاں تک کھینچا ہوں تیری زبان سے کوئی چیز نہیں نکلی، اب آگے لے جا رہا ہوں تو پھڑپھڑا رہا کیوں ہے؟ رکنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟
تو باپ نے کہا بیٹے اس لیے میں خاموش تھا کیونکہ میں نے اپنے باپ کو اسی راستے تک لے جا کر کے گھسیٹ کر لایا تھا جو ہم پر بیتے گی، جو ہماری خامیاں ہوں گی ماں باپ کی زندگیوں کے اندر، ان کے بڑھاپے میں ہمارا رویہ جیسا رہے گا، قسم خدا کی جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے وہی پچھلی زندگی ہماری اولاد ہمارے سامنے کر کے بتائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باپ ضعیف العمر ہے، اگر اس سے پیشاب بھی ہو جائے، پاخانہ بھی ہو جائے تو ہم اپنے بہوں کو نہیں چڑھائیں گے، یہ ہماری شریعت کہتی ہے۔ اس کا جا کر کے خوش دلی کے ساتھ دل میں یہ تمنا کریں گے کہ اے اللہ میری زندگی کے اندر ایسے موقع بار بار دینا کہ میں زندگی بھر اپنے ماں باپ کا پیشاب پاخانہ صاف کرتا رہوں۔ اگر ماں باپ کو کوس دیا ہم نے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اتنی بڑھاپے میں تم ایسے کام کر رہے ہو، قسم خدا کی ہم اپنی جنت کو لاگ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا وہ دن ہماری زندگی میں بھی آئے گا، ہم بھی بڑھاپے کے اندر قدم رکھیں، قسم خدا کی وہی دور ہم پر بھی گزارا جائے گا۔ ایک کتاب ہے والدین کی اطاعت اور نافرمانی واقعات کی زبانی، اس کے اندر بہت سارے واقعے، دو واقعے بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ والدین کے نافرمان کا اور ایک واقعہ والدین کی اطاعت کرنے والی کا۔ ایک نوجوان تھا، جب نئی نویلی دلہن کو لے کر کے گھر آیا تو ہوتا ہے گھروں کے اندر شروع دن اچھے ہوتے ہیں، پھر ساس بہو کے وہی جھگڑے شروع۔ ایسا کچھ ہو گیا۔ اب جو بہو تھی اس نے اپنے شوہر سے کہا اب میرے صبر کا بندھن ٹوٹ چکا ہے، اب دو کام میں سے ایک کام، یا تو میں باہر جاؤں گی یا آپ کی اماں باہر جائے گی۔ نوجوان تو جانتے ہیں وہ تو عاشق ہوتا ہے، تو اس نے کہا آپ خاموش رہیں، میں میری ماں کا علاج کراؤں گا۔ ماں کے ساتھ بہت قریب ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا، ماں سے کہا کہ اماں جان چلو چھت کے اوپر چلتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں کھائیں گے، آپ کی بیماری جو ہے اس کو سکون بھی ملے گا۔ تو اپنی ماں کو اوپر لے گیا، اور ایسا تھا جو اوپر کی منزل تھی، بلڈنگ نما منزل، اسے آسرا وغیرہ نہیں تھا۔ بلڈنگوں کے اندر اوپر بچے نہ گرنے کے لیے کچھ آڑ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اپنی ماں کو لے کر گیا، باتوں ہاتھ پکڑ کر اس اینڈنگ پر کھڑا کر کے اوپر سے نیچے ڈھکیل دیا۔ ماں کو مرگی کی بیماری تھی، جیسے ہی اوپر نیچے پڑی تو فوراً اس نے اپنے سانسوں کو کھو بیٹھی۔ اب مگرمچھ کا رونا، دنیا والوں کے سامنے آ کر کے رو رہا ہے، شور شرابہ کر رہا ہے، تکلیفیں بتلا رہا ہے، اپنی ماں کے جانے کا سینے تک رو رہا ہے۔ ساری گلی والے جمع ہو گئے، اسے آ کر کے اس کی تعزیت کر رہے ہیں، اسے صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ پھر لوگ اکٹھے ہوئے، اس کی تدفین ہو گئی، پھر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ عشق کا جو بھوت ہے شروع ہی میں یہ اٹکتا رہتا ہے، پھر جب پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر گڑبڑی شروع۔ پھر بھی یہاں پر تو اللہ کا معاملہ تھا۔ جیسے اس کی ماں دنیا سے چلی گئی، کچھ دن میاں بیوی بہت اچھی انداز کی زندگی گزارتے رہے، پھر ان دونوں میں انبن ہو گئی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو بیماری ماں کو مرگی کی لگی تھی اب اس پر اٹیک ہو گئی۔ اب ایسا ہے کوئی کام نہ کاج۔ اب بیوی نے دیکھا زندگی اس کے ساتھ کر رہی تھی نہیں بنی، تو وہ خلا لے کر کے چلی گئی، اس کے جو بچے تھے وہ بھی ہٹ گئے اس کی زندگی سے۔ اب یہ اکیلا پڑا رہا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ افسوس کرتے ہوئے اپنی پچھلی زندگی کو سوچ کر اوپر چڑھا، اسے خود پتہ نہیں کہ یہ جا کہاں رہا ہے۔ چلتے چلتے بیائی نہیں اسی جگہ پر قدم رکھا جس جگہ پر اس نے اپنی ماں کو دھکے دے کر الگ کیا تھا۔ یہ جانتا نہیں، قدم ایسے رکھا، اوپر سے نیچے آیا، پھر یہ پرماننٹ اوپر چلا گیا۔ تو یہ واقعہ ہے، ہوش سے سننے کا واقعہ ہے۔ جو واقعہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں بیائی ہی، وہی اللہ رب ذوالجلال کا عدل اور انصاف یہی ہے کہ اس کی اولاد کو بھی وہی تڑپنا نصیب ہوتا ہے۔
پھر ایک دوسرا واقعہ بھی سن لیں، اسی کتاب کے اندر جو میں نے بتایا اس کے اندر ایک واقعہ اور لکھا ہے، بڑا پیارا لکھا ہے۔ ایک عورت تھی جس کے 3 بچے تھے، اور اس کا ایک خاوند اور اس کی ایک ماں، ایک کسی فلیٹ کے اندر پہلی منزل پر رہا کرتے تھے، اور جو خاوند تھا وہ رات کی جاب میں مصروف رہتا، دن میں کام کاج نہیں، رات میں چلا جاتا کام کے لیے، اور یہ عورت اپنے 3 بچوں کو سنبھالتی اور اس کی ماں جو اپاہج تھی ان کو سنبھالتی۔ دن بھر یہی معمول تھا۔ ایک مرتبہ اتفاقاً ایسا ہوا کہ نیچے کی جانب سے آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، سارے محلے کے اندر آوازیں شروع ہونے لگی کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ اب یہ جو عورت اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہے، پھر اپاہج ماں، معذور ماں اس کی بھی دیکھ بھال کر رہی تھی، اس کے کان میں بھی آواز پڑی کہ دیکھا تو آگ کے شعلے اطراف کو، ساری بلڈنگ، ساری عمارت کو گھیر چکے ہیں۔ اب یہ پہلی منزل میں ہے، تو لوگوں نے آواز دی کہ جو پہلی منزل والے سارے اوپر کو چلے جائیں، نیچے آنے کے لیے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اب جو عورت تھی جس کے 3 بچے، 2 بچے 6-7 سال کے، ایسے فرق 1-2 سال کے فرق کے تھے، اور ایک جو بالکل تیسری بچی تھی یہ بالکل چھوٹی تھی، 7-8 مہینے کی تھی۔ جیسے اس نے آگ کے شعلے دیکھے تو فوراً اس نے اپنے دونوں بچیوں کو لے جا کر کے اوپر کی جگہ شفٹ کر کے واپس آئی۔ واپس آنے کے بعد دیکھا تو آگ اس کی بلڈنگ یعنی اس کی منزلت پر بھی قدم رکھنا شروع ہو چکی تھی۔ اب اس کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو میں اپنی ماں کو لے جاؤں یا تڑپتے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر جاؤں۔ اگر بچے کو اٹھا کر لے گئی تو ماں آگ کے نظر ہو جائے گی، اگر ماں کو لے کر جاؤں تو بچہ آگ کے حوالے ہو جائے گا۔ تو فوراً آئی، دیکھا کہ میں اپنے بچے کو تو لے جا کر واپس لا سکتی ہوں، تب تک میری ماں نہیں رہے گی کیونکہ اپاہج سے چل نہیں سکتی۔ تو فوراً دوڑی ہوئی آئی، اپنے ماں کے ہاتھوں کو لے کر کے اپنے کندھوں پر رکھا، گھسیٹتی ہوئی اس کو اوپر تک لے گئی، لے کر کے اطمینان سے بٹھا کر کے واپس آ رہی ہے۔ سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی اتر کر اپنے بچے کو اٹھانا چاہتی ہے تو آگ کے شعلے اور اوپر چڑھ جاتے ہیں، چاروں طرف آگ۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کریں، ایک دودھ پیتا بچہ یا بچی ہو، ماں کی نگاہوں کے سامنے وہ آگ میں پڑ رہی ہو تو ماں پر بیتے گی کیا؟ وہ چیخ اٹھے گی، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لے گی، اللہ سے یہی دعا کرے گی کہ یا اللہ اس کی جگہ مجھے ادھر کر دے، میری جگہ وہ آ جائے۔ آگ اوپر اٹھ چکی تھی، یہ اوپر گئی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اس عورت نے اور کہا یا اللہ میں نے اپنی ماں کی حفاظت کی ہے تو میرے بچے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ میں نے اپنی ماں کی حفاظت کی تو میرے بچے کی حفاظت فرما۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ اس محلے کے اندر پھر گاڑیاں آ گئیں، آ کر کے فائرنگ شروع ہو گئی یعنی پانی کی، اور وہ بلڈنگ جو چاروں طرف سے آگ کی نظر ہو چکی تھی، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، جب پانی مار کر بجھایا گیا تو بچی اسی حال میں روتی پڑی ہے۔ چاروں طرف بالکل آگ ہے، چاروں آگ کے اندر جب بجھا کر کے دیکھی گئی تو بالکل بچی روتی ہوئی ایسے ہی پڑی ہے، بچی کا ایک بال تک آگ کے ذریعے سے نہیں چلا تھا۔ تو سوچیں ذرا، جو ماں باپ کی فکر کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کا یہ انصاف ہے کہ اس کے اولاد کی حفاظت اللہ رب ذوالجلال کرتا ہے۔ اور ایک واقعہ ایسا ہی ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کے اندر وہ پاور اور طاقت نہیں ہوتی جو ماں کی دعاؤں کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک اس زمانے کے اندر، قدیم زمانے کا واقعہ ہے، اس زمانے کے اندر ایک ولی تھے، ایک بزرگ تھے جن کا نام بقی بن مخلد ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اگر ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم زمانے کے ولی کے پاس جاتے ہیں جنہیں ہم بڑا سمجھتے ہیں، یہ مولانا ہے، اگر یہ دعا کریں گے تو ہمارے حق میں قبول ہوگی۔
تو ایک عورت آئی بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کے کہنے لگی حضرت ذرا دعا کرے کہ میرے بچے کو رومیوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا ہے اور اسے تکلیفیں پہ تکلیفیں دے رہے ہیں، ایسی تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ تو بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں ادھر سے دعا کروں گا، آپ بھی دعا کر لیں، میں بھی دعا کروں گا، آپ تو ماں ہیں آپ بھی دعا کریں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے دعا کری، پھر وہ واپس چلی گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا جسے رومیوں نے اپنے قید خانے میں ڈال کر جس کے پیروں میں زنجیریں لگائی تھی وہ چھوٹ کر کے واپس آ گیا۔ جب آ گیا تو اسے بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بیٹا تم کب چھوٹے، کیا واقعہ پیش آیا؟ تم رومیوں کے قید میں تھے، تم آزاد ہو، آزاد ہونے کی وجہ کیا ہے، کیسے آزاد ہوئے؟ تو اس لڑکے نے کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رومیوں کے بہت بڑا لشکر، بہت بڑے لوگ آ کر میرے پیروں کے اندر بیڑیاں ڈالے، تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوا کہ بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئی۔ پھر لشکر والوں نے دیکھا، اس کے پاس آئے، دیکھا پیروں کے اندر سے مضبوط کڑے، مضبوط بیڑیاں ٹوٹی ہیں۔ اس سے پکڑ کر کے تفتیش کرنے لگے، اس سے کہنے لگے کہ بھائی تیرے ہاتھ سے یہ نکلے کیسے، تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا آپ بھی جانتے میرے ہاتھوں میں بھی بیڑیاں، پیروں میں بھی بیڑیاں، میں کھولوں کہاں سے؟ تو انہوں نے پھر اس کو نکالا، چونکہ پہلے سے ٹوٹے ہوئے تھے، اس کو ہٹا کر کے سائڈ میں کیا، پھر مضبوط لے کر کے پیروں کو، ہاتھوں کو جکڑ دیا، چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا تو پھر اس کے ہاتھوں اور پیروں کی وہ جو زنجیریں ہیں موٹی موٹی ساری ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے پڑی ہیں۔ پھر واپس آئے، انہیں سمجھ نہیں آیا رومیوں کو، پھر انہوں نے تیسری مرتبہ بہت موٹے انداز کے بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑے پہنا کر کے چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ بھی جیسے ہی اس کے ہاتھوں میں ڈالنے کے لیے لے گئے، پھر واپس ہو کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر نہیں گزرا تھا وہ بھی ختم، بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر واپس لوٹ کر آ کر کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ اتنے موٹے تگڑے ہم نے اس کے پیروں اور ہاتھوں میں ڈالے تھے، یہ کٹ ہو کیسے ہو گئے؟ اب جو جنہوں نے زنجیروں کو باندھا تھا وہ گئے ان کے بادشاہ کے پاس، عیسائیوں کے بادشاہ جن کی حکومت تھی اس وقت، اس کے پاس گئے۔ ایسا ایسا معاملہ ہوا، 3 مرتبہ بھی اس کے ہاتھ میں ہم نے بیڑیاں باندھی تھی لیکن وہ خود بخود ٹکڑے ہو گئے۔ اب بادشاہ نے اپنے عیسائی عالم کو بلایا، بلا کر پوچھا اس سے یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا شاید اس کی ماں اس کے پیٹھ پیچھے دعا کر رہی ہے، شاید اس کی ماں اس کے پیٹھ پیچھے دعا کر رہی ہے، اس اتنی طاقت، اتنا پاور ہے جو مضبوط زنجیروں اور ہتھکڑیوں کو بھی توڑ دے رہی ہے۔ پھر بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بیٹا یہ تو بتا کہ یہ جو واقعہ ہے تیرا یہ کس وقت میں ہوا؟ تو بیٹے نے بتایا فلاں وقت میں۔ تو حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے بیٹے سے پوچھا تو اس کی ہتھکڑیاں زنجیریں اس وقت ٹوٹی تھیں جب اس کی ماں میرے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر کے اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ تو انہوں نے زور دیا ہے کوئی بھی طاقت اتنی پاورفل نہیں ہوتی جتنی طاقت اور پاور اور تاثیر ماں کی دعا میں ہوتی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا 2 چیزیں، ایک والدین کی نافرمانی کرنے کی سزا بھی دنیا میں مل جاتی ہے، پھر دوسری چیز ظلم کرنے کی سزا۔ آپ کو یہ بھی ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات بالکل ختم کر دیتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اگر خلافت راشدہ یعنی خلفائے راشدہ کے بعد کسی نے مکمل طور پر عدل و انصاف کیا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ ایسا انصاف کا دور جن کے دور کے اندر کوئی فقیر نہیں تھا۔ لکھا ہے کہ جس حکومت کے اندر انصاف ہوتا ہے اللہ رب ذوالجلال وہاں کے ہر فرد کے اندر مال کو ٹھوس ٹھوس کر بھر دیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایسا انصاف تھا کہ کوئی بھی فقیر ان کے دور کے اندر نہیں تھا۔ اتنے بڑے منصف عادل بادشاہ
ایک مرتبہ انہوں نے، ایک تابعی ہیں حضرت رجع بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، ان سے انہوں نے کہا کہ رجع بن حیوہ ایک کام میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ایک کام میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، بہت ہی بھیانک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ ایسا ہوا کہ میرا چچا عبد الملک بن مروان، اس کی سلطنت تھی، جب اس کا انتقال ہوا تو میں خود دفنایا، جب اس کو قبر میں رکھا، پھر اس کے جو سراہنے قبر میں مردے کو رکھنے کے بعد یہ کھولا جاتا ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے چچا کو میں قبر میں رکھنے کے بعد اس کی گھانٹی میں نے کھولی تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ قبلے سے مڑا ہوا ہے اور بالکل کوئلے کے مانند ٹھکری کی طرح بن چکا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، میں نے جب اس کو بھی دفن کیا، اس کا چہرہ بھی میں نے قبلے کی طرف کیا تھا، لیکن جب آخر میں نے گھانٹی کھولا تو دیکھا تو اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف مڑا ہوا ہے اور بالکل اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کا اور ایک بھائی سلیمان بن عبد الملک، اس کو بھی میں نے دفنایا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا جو تینوں کے ساتھ آیا ہے، یعنی چہرہ قبلے سے مڑا ہوا ہے اور جو زندگی کے اندر جو چہرہ تھا رونق وہ نہیں، بالکل کوئلہ کولسے کی طرح کالا ہو چکا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رجع بن حیوہ سے کہہ رہے ہیں یہ تینوں سلطنت کر کے دنیا سے اس حال میں چلے گئے، اب میری باری ہے، اب میں بھی چند گھنٹوں کا مہمان ہوں۔ اس وقت یہ بالکل موت کے قریب ہو چکے تھے، تو کہہ رہے ہیں میں نے تینوں کو دیکھا ہے، اب مجھے قبر میں دفنانے کے بعد دیکھنا اگر میری صورت بھی ان تینوں جیسی ہو، یعنی قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہو اور میرا چہرہ کالا ہو چکا ہو، تو اس وقت رو رو کر میرے معاملے میں اللہ سے معافی اور مغفرت کی دعائیں طلب کرتے رہنا۔ ان کی حکومت 225 سال کی، 2.25 سال، 2 سال سے کچھ مہینے، 2 سال کے بعد عدل و انصاف ایسا، بادشاہ ہونے کے باوجود ایک مرتبہ عید کا موقع آیا، جن کے 12 بیٹے تھے، بیٹوں نے کہا ابا جان عید آنے والی ہے، ہمیں کچھ کپڑے ہمیں دلوا دے، ہم بھی عید منائیں گے۔ حاکم ہے، سلطان ہے اپنے زمانے کا، پیسے نہیں ہیں، یہ اپنی بیوی کے پاس گئے، پوچھا کہ خاتون بچوں کو عید کے لیے کپڑے دلوانا ہے، کوئی پیسے ہیں آپ کے پاس؟ تو بیوی نے کہا پیسے تو کچھ ہے نہیں، آپ ایسا کریں آپ کی جو تنخواہ ملے گی اگلے مہینے کی ابھی سے جا کر کے مانگ کر لائیں، اگلے مہینے کی جو سیلری آپ کی ملے گی اس کو ابھی لے کر کے اپنے بیٹوں کے لیے حوالے کر دیں، وہ کپڑے خرید لیں گے، جو بھی ہے ان کی عید کی خوشی وہ منائیں گے۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حاکم ہیں، بڑے دبدبے والے، یہ گئے اپنے منشی کے پاس گئے، جو خزانے کا، بیت المال کے خزانے کا مالک ہوتا ہے، اس کے پاس گئے اور جا کر کے اس سے کہا کہ دیکھو عید آنے والی ہے، بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ سلوانا ہے، اگلے مہینے کی سیلری، اگلے مہینے کی تنخواہ، اگلے مہینے کا درمہ مجھے ابھی دے دو۔ تو اس پر بیٹھنے والے منشی نے کہا حضرت ایک چیز آپ مجھے دے دیں، میں آپ کی تنخواہ آپ کو دے دوں گا۔ پوچھا انہوں نے کیا چیز دینا ہے؟ تو منشی نے کہا، جو بیت المال پر مال کا نگران ہوتا ہے، اس نے کہا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین سے کہہ رہا ہے امیر المؤمنین آپ تنخواہ تو لے جائیں گے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کیا آپ 1 مہینے کی گارنٹی دے سکتے ہو؟ آپ کو گارنٹی ہے آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، یا یہ گارنٹی ہے کہ میں زندہ رہوں گا؟ اگر آپ مجھے گارنٹی دو تو میں اگلے مہینے کی تنخواہ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ بادشاہ تھا، امیر المؤمنین تھا، اپنی گردن کو جھکایا ہوا جس انداز سے گیا تھا اسی انداز سے واپس آ گئے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں بادشاہ کیسے کیسے ہوتے ہیں، حاکم کیسے کیسے، زبردستی چھیننے والے، بالکل خبیث ترین۔ یہ اسلامی دور کے بادشاہ کو دیکھیں، جن کی زندگیاں قربانیاں دیکھ کر کے یہ من کرتا ہے کاش ایسی ذاتوں کے لیے ہماری جانیں قربان ہو۔
جیسے گئے تھے اپنی تنخواہ لیے بغیر واپس آ گئے. واپس آ کر کے بیٹوں سے کہا بیٹے مجھے معاف کر دینا. عید کے بعد بچوں سے کہہ رہے ہیں بیٹو مجھے معاف کر دینا, میں آپ کی خواہش پوری کر نہیں سکا. وہ باپ کی وہ اولاد تھی جنہوں نے تربیت اپنے باپ سے پائی تھی. انہوں نے اپنی نظروں کو نیچے کرتے ہوئے کہا اے ابا جان آپ غم نہ کریں, آپ فکر نہ کریں, ہمیں اس بات کی کوئی غم نہیں, اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں کہ آپ نے ہمیں کپڑے نہیں دلائے, لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پیٹوں پر ہمارے جسموں میں حرام مال نہیں لگا ہے. ایسا بادشاہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ سے, میں بھی جب قبر میں جاؤں تو دیکھ لینا میرا چہرہ بھی مڑے گا, یعنی اگر مڑ جائے تو پہلے تینوں کی طرح میرا چہرہ ہو جائے تو اللہ سے رو رو کر کے لیے میرے لیے معافی کا پروانہ دلوا دینا. پھر ان کا انتقال ہو گیا. حضرت رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب ان کی تدفین ہوئی, ان کو قبر میں رکھا گیا تو میں نے کھولا, ان کے کفن پر میرا ہاتھ تھا, ایک پرچی لہلہاتی ہوئی آئی اور ان کے سینے پر پڑی جس کے اندر لکھا ہوا تھا براءۃ من النار لعمر بن عبد العزیز, میں نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم کے آگ سے چھٹکارا دی تھی. جس کی موت پر ابھی تدفین مکمل نہیں ہوئی, جنت کا پروانہ مل رہا ہے, جہنم سے دوزخ سے بچنے کا بھی چھٹکارا بھی مل رہا ہے. تو اللہ رب ذوالجلال اسی کو قرآن میں کہا ہے من ادخل الجنہ فقد فاز, جو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا یہ حقیقت میں کامیاب. مالوں کے پیچھے تڑپ رہے ہیں, زندگی کو قیمتی لمحات کو اللہ رب ذوالجلال کے احکام پر چلنے کے بجائے ہم اندھی دھن دنیا کے اندر کمانے کے لیے تلے ہوئے ہیں. نہ نمازوں کا حال, نہ روزوں کا حال, نہ زکوٰۃ وغیرہ کا حال, نہ آپس کی رشتہ داریوں کے حقوق کو پورا کرنا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے بہت جلد ہوتی ہیں. ایک اچھا اس واقعے کے اندر جو بتا رہا تھا, پہلا شخص عبد الملک بن مروان, دوسرا شخص ولید بن عبد الملک, تیسرا شخص سلیمان بن عبد الملک, جن کے چہرے قبر میں قبلے کی طرف سے مڑ گئے تھے. یہ اپنی زندگیوں کے اندر نمازیں بھی پڑھتے, زکوٰۃ بھی دیتے, سب کچھ کرتے, لیکن دوسروں پر ظلم کیا کرتے تھے. ظلم کی سزا, دوسروں کو ٹارچر کرنا, دوسروں کو ستانا, پریشان کرنا, یہ ظلم کی سزا دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے. قبر میں اس پر مٹی ڈالے جانے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. اتنا بھیانک انجام ظلم کا. ہمارا چہرہ قبلے سے مڑ جاتا ہے اور چہرہ بالکل کوئلے کی طرح کالا ہو جاتا ہے. دو چیزیں ان کی زندگیوں میں تھی, ایک ظلم کرنا, پھر دوسری بات علماء کی توہین کرنا. ان دونوں باتوں پر اللہ رب ذوالجلال نے ان کی پکڑ کی ہے. تو یہ بتا رہا تھا کہ دنیا کے اندر دو چیزیں بہت جلد اللہ رب ذوالجلال دے دیتا ہے. ایک ظلم کی سزا فوراً اس کو دنیا میں مل جاتی ہے, پھر دوسری چیز جو والدین کی ہے نافرمانی, اس کا انجام بھی دنیا میں رہتے ہوئے یہ بھگت لیتا ہے. تو 6 شخص بد نصیب جن کی آج مغفرت نہیں ہوتی, آج کے رات میں بھی توبہ بھی کر لیں, لاکھ کوششیں کر لیں, مغفرت نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی آدمی 6 چیزیں تھیں اب بچ گیا ہے, اب آئندہ نہ کرنے کا ارادہ اس کا بن چکا ہے, تو اس صورت میں اللہ رب ذوالجلال معاف کر سکتا ہے. پہلا شخص مشرک جس کے اندر شرک کے اعمال ہوں, اس کی مغفرت نہیں. پھر دوسرا شخص مشاہین یعنی کینہ رکھنے والا دلوں کے اندر, اس کی بھی مغفرت نہیں. تیسرا شخص ڈکیتی ڈاکو, اس کی بھی مغفرت نہیں. پھر چوتھا شخص شرابی, پانچواں شخص رشتوں کو توڑنے والا, چھٹا شخص والدین کی نافرمانی کرنے والا. تو آج کی رات میں اللہ رب ذوالجلال آسمانوں پر آ کر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, میں اس کی مغفرت کر دوں. روزی کے مسائل حل کرنے والا, اپنی پریشانیوں میں کانٹوں کی طرح جکڑ کر رہنے والا, میں اس کے سارے کانٹوں کو ہٹا دوں. سارے لوگوں کی دعائیں توبائیں قبول ہوتی ہیں 6 لوگوں کو چھوڑ کر کے. اب ہمیں اپنے چہروں کو گریبانوں میں ڈال کر کے دیکھنا ہے, ان 6 بد نصیب لوگوں میں سے ہمارا نمبر کس میں ہے.
آیا ہمارے اندر شرکی اعمال ہیں، یا ہمارے دلوں میں دوسرے بھائی سے کینہ ہے، یا ہم دوسرے پر ناحق اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کی چیز ہڑپتے ہیں، یا ہماری زندگیوں میں شراب ہے، یا ہم رشتوں کو کاٹنے والے ہیں، یا والدین کی نافرمانی کرنے۔ ذرا اندازہ لگائے اگر 6 چیزیں بھی ہوں تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی معافی کا پروانہ نہیں۔ ہاں ان 6 چیزوں کو بندہ ختم کر لیتا ہے، پھر اللہ رب ذوالجلال اس کی دعا کو آسمان پر اٹھا کر کے اپنے عرش کے پاس لا کر کے پھر اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک آج کی مبارک رات میں ہم تمام کی مغفرت فرمائے، بد نصیبوں بد قسمتوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے، والدین کی اطاعت ان کی فرما برداری کا جذبہ عطا فرمائے، ان 6 لوگوں میں سے کسی میں بھی ہمارا حصہ نہ فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔